واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت سارے معاملات اپنے اپنے وقت کے ساتھ متعین ہوتے ہیں،
موسم ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، مہینے اور دن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کمپین چلتی ہے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کی۔ اس کا ایک خاص موسم ہوتا ہے کہ اس موسم میں چونکہ امتحانات ہو چکے ہیں تو اب نئے داخلے ہونے ہیں، تو لوگوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروائیں، کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو تعلیم سے محروم رہ جائے۔ بہت اچھی بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات جو ہم بحیثیت قوم بھول چکے ہیں اور نظر انداز کر چکے ہیں، جس کی طرف آج میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دنیا کے فنون اور مہارتوں کے لیے اور دنیا کے پیشوں کو سیکھنے کے لیے ہماری ساری محنت اور کوشش ہے۔ پوری دنیا، سارے مسلمان اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں، دن رات اسی میں صرف کر رہے ہیں کہ دنیا کی جو تعلیم ہے، دنیا جسے علم کا نام دیتی ہے، اس کی طرف اپنے بچوں کو لایا جاتا ہے، ان کے ہر قسم کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کمی اس حوالے سے برداشت نہیں کی جاتی۔ لیکن اس کے برعکس جو دینی اور شرعی علوم ہیں، جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر، ہر مرد و عورت پر فرض ہے، ان کے بارے میں ہماری توجہ 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں۔ اگر ہم 100% توجہ دنیاوی تعلیم پر دیتے ہیں تو اپنے بچوں کی دینی تعلیم پر اور شرعی تعلیم پر 1% بھی توجہ نہیں دیتے۔ دنیاوی تعلیم سے نہ کوئی انکار ہے اور نہ اس سے کوئی نفرت ہے اور نہ اس سے روکنے کی کوئی کوشش ہے۔ ہم خود اللہ کے فضل و کرم سے دنیاوی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ترغیب بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری ترجیح کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں ہمارا جھکاؤ کس طرف ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک بچے کی دنیاوی تعلیم پر اتنا زیادہ فوکس کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی 2.5 سال کی عمر میں اب تو اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، پری اسکولنگ جسے کہتے ہیں، پلے گروپس 3 سال تک تو وہ اسکولنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی باقاعدہ کلاسز شروع ہوتی ہیں کہ یہ پہلی کلاس ہے یا دوسری یا تیسری ہے۔ میٹرک کرتے ہوئے اس کو کم از کم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہوتے۔ 12-13 سال کی عمر میں ہماری اس جنریشن کی بات کر رہا ہوں کہ 13 سال ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت پر فوکس کرتے ہوئے، اور پھر اگر آپ اس پر غور کریں تو صبح سے لے کر شام تک دن رات ایک کیا ہوتا ہے۔ صبح 7:30 بجے اسکول میں جانا ہے بچے نے تو اس کو 6 بجے 6:30 بجے تو لازمی جگانا ہوتا ہے، اس کو جگایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے، بلکہ چھوڑ کے آیا جاتا ہے، یا پھر اس کے لیے کنوینس کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ کوئی گاڑی، کوئی رکشہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر شخص لگواتا ہے کہ بچہ
نہ تو اپنے اسکول سے تاخیر کا شکار ہو اور نہ کوئی پرابلم اسے آئے اسکول پہنچنے میں۔ اس کے بعد اسے 12 بجے، 1:30 بجے، 2 بجے، 3 بجے مختلف عمر کے لحاظ سے، اسکول کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے مختلف روٹین ہوتی ہے۔ بچہ گھر پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی دنیاوی تعلیم جاری رہتی ہے۔ ہوم ورک کے نام پہ جو گھر کا کام ہے اس کو والدین کرواتے ہیں، ماں کرواتی ہے یا باپ کرواتا ہے یا کوئی بھائی کرواتا ہے یا کوئی اور رشتہ دار کرواتا ہے، یا اس کو ٹیوشن بھیجا جاتا ہے کہ وہاں جا کر وہ اسکول کا جو گھر کا کام ملا ہے وہ بھی کرے اور جو یاد کرنے والا ہے وہ بھی کرے۔ پھر بچے نے کچھ تھوڑا بہت کھیلنا ہوتا ہے، اس کو کھیل کا وقت بھی ملتا ہے، اور اتنی دیر میں رات ہو جاتی ہے، پھر بچے نے سونا ہے۔ تو صبح سے لے کر رات تک ہماری توجہ صرف اور صرف اس کی دنیاوی تعلیم کی طرف ہے۔ اور میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو سوچ اور فکر کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنی ساری محنت اور اتنی ساری کوشش میں دین اور اسلام کو کیا توجہ دی ہے۔ میٹرک تک اس کو 12-13 سال ہو جاتے ہیں، پھر ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی اگر وہ کرتا ہے، ایم اے تک، ماسٹرز تک پہنچتا ہے تو اس کو کم از کم بھی 20 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے اگر وہ پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک جاتا ہے تو پھر 30 سال ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم ہمارے جو موجودہ ماحول میں ہوتا ہے کہ میٹرک تو لازمی کرواتے ہیں، اس کے بعد بھی کوشش ہوتی ہے کسی کالج یونیورسٹی میں بھیجیں، بچہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ تو کم از کم 15 سے 20 سال ہمارے بچے کے دن رات دنیا کی تعلیم کے لیے صرف ہوتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم کرتے ہیں۔ حرام حلال کی تمیز ختم کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہوتی ہے، خون پسینہ ایک ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے پڑتے ہیں، مال و متاع بیچنا پڑتا ہے، زیورات تک بکتے ہیں، پراپرٹی بیچنی پڑے بیچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اتنے عرصے میں جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی 12, 13, 15 گھنٹے لگاتے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ ہی دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہوتا، یا 20 سال دنیا کی تعلیم اس کو دلواتے ہیں، اس میں سے کوئی 4-5 سال دین کی تعلیم کے لیے بھی وقف کیے ہوتے، مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کے ناطے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، قرآن کریم کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، سیرت کی تعلیم، اس پر بھی کچھ فوکس کیا ہوتا، اس کی طرف بھی کوئی توجہ دی ہوتی، تو دیکھیں جہاں ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ 12-15 گھنٹے بچے کے صرف کیے ہیں دنیا کی تعلیم کے لیے، تو 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ قرآن، حدیث، سیرت کی تعلیم کے لیے بھی وقف کیا ہوتا، تو اندازہ کریں کہ 15-20 سال جو بچہ مسلسل 1 گھنٹہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس کی ترجمہ، اس کی تفسیر، حدیث کو پڑھنے سمجھنے، سیرت کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اگر اس نے وقف کیے ہوتے تو 15-20 سال بعد اس کی حالت کیا ہوتی۔ اور ہماری ترجیح اور ہماری توجہ اس کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انکار نہیں ہے اس کا، آپ دلوائیں، خوب دلوائیں دنیا کی تعلیم، کوئی پابندی نہیں۔ اس دنیا کی تعلیم کے لیے پورے آپ اپنے سرگودہ صرف شہر کی بات کر لیں، اسکولوں کو گنیں کہ آپ کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کتنے ہیں، آپ کی گنتی سے باہر نکلیں گے، آپ ان کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کی تعلیم کے لیے جو آپ کے اسکول، کالج، ادارے، یونیورسٹی جو بھی ہے،
اگر آپ اس کو شمار کرنے لگیں تو آپ اداروں کی تعداد شمار نہیں کر سکیں گے، اسٹوڈنٹس اور طلباء کی تعداد تو دور کی بات، اتنی زیادہ۔ اور اس کے مقابلے میں دین کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس سرگودا میں مدرسے کیا ہیں، آپ فوراً ابھی گن سکتے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، ہزاروں کے مقابلے میں ایک بھی نہیں آتا ہے، ہزاروں کے مقابلے میں، یعنی 1% تو دور کی بات ہے، 100 کے مقابلے میں ایک نہیں، ہزاروں کے مقابلے میں ایک، اور یہی حالت پورے ملک میں۔ اور ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک ہے، اسلامی جمہوریہ کا نام ہم اس کو دیتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، جس کی بنیاد اسلام پر ہے اور جس کا نظام اسلام پر ہونا چاہیے۔ یہاں یہ حالت ہے کہ ہزاروں میں سے ایک بھی نسبت نہیں بنتی دینی تعلیم کی دنیاوی تعلیم سے۔ اگر یہ ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے، اور ضروری ہے، ہونی چاہیے، تو کیا ہمارے دین کے لیے اس کی تعلیم و تربیت کا کوئی بندوبست نہیں ہونا چاہیے؟ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے؟ اسکولوں کے داخلے ہوتے ہیں، ایڈمیشنز ہوتے ہیں، باقاعدہ کمپینز چلتی ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد عموماً ہمارے دینی مدارس میں داخلے کا وقت ہوتا ہے۔ کیا ہماری اس طرف بھی کوئی توجہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس میں کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، داخلے جاری ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم 3-4 بچے ہیں تو ایک بچہ تو ہم دین کے لیے وقف کر دیں؟ اور یہ دور ایسا نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں داخل کروا دیں گے بچے کو تو آپ کا بچہ دنیا سے کورا رہ جائے۔ مدرسوں میں بھی دنیاوی تعلیم کا بندوبست ہے، اور آپ دنیاوی تعلیم دلا کر بھی اس کو مدرسے میں 4-5 سال کے لیے، 6-7 سال کے لیے اس کو کر سکتے ہیں کہ چند گھنٹے وہ جا کر اپنی تعلیم حاصل کر لے روزانہ کی بنیاد پہ، اور ساتھ ساتھ اپنی دیگر تعلیم بھی یا تو مدرسے کے توسط سے جاری رکھے، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپنے نظام کے تحت اس کو دلوا دیں۔ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اگر 20-25 سال ہم اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دلواتے ہیں تو 4-5 سال اگر ہم مدرسے میں بھی ڈال دیں اس بچے کو، پہلے بھی اس نے پڑھ لیا، بعد میں بھی پڑھتا رہے، ساتھ ساتھ بھی پڑھتا رہے، دنیا کی تعلیم نہ چھوڑے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم اتنی ضرور حاصل کر لے کہ جس ماحول معاشرے میں اس نے رہنا ہے، جو کام کاج اس نے کرنا ہے، جو کاروبار اس نے سنبھالنا ہے، جو لین دین اس نے کرنا ہے، جو رہن سہن اس کا ہے، اس کو تو وہ اپنے اسلام کے مطابق جانچنے کے قابل ہو جائے کہ میں کس طرح عمل کروں قرآن کریم کی روشنی میں کس طرح اپنی زندگی گزاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت کی روشنی میں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم، یہ چونکہ ایک رواج ہمارے ہاں ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتے، مسلمان جو ہیں اب نام کے ہی ہیں، اب اس نام کو تو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے نا، تو کوشش ہوتی ہے کہ بچہ ناظرہ پڑھ جائے جیسے تیسے۔ اب وہ بھی کیسے ہیں، مسجد میں، مدرسے میں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ بچے آئیں، اسکول جانے والے، کالج جانے والے بچے آئیں، صبح کو اپنا قرآن کریم پڑھ کے چلے جائیں، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، پونے گھنٹے کے لیے۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اب جی بچے کے امتحانات آ گئے ہیں، بچے کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بچے فلاں ہے، بہانے سے وہاں بھی چھٹیاں ہوتی، یعنی وہ آدھا گھنٹہ، وہ پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جس کو 10-15 گھنٹوں میں سے نکال کے دین کے لیے وقف کیا ہوتا صرف ناظرہ پڑھنے کے لیے، اس کو بھی بہانے سے ضائع کیا جاتا، اور بچہ مسجد نہیں گیا کوئی پریشانی، لیکن بچہ اگر اسکول نہیں گیا وقت نہیں پڑ جائے گا، سارے خاندان سب پریشان ہو جائیں گے، بچہ اسکول نہیں گیا، بچے کی کلاسز ضائع ہو گئی ہیں، بچے کا نقصان ہو گیا ہے، مسجد میں نہیں جاتا کوئی حرج نہیں، اور پھر اللہ اللہ کر کے اس کا ناظرہ ختم ہو گیا ہے، جیسے تیسے ہوا ہے، اس کو صحیح تلفظ کرنا آتا ہے قرآن کریم کا یا نہیں آتا، اس نے کیسے پڑھا ہے کوئی توجہ نہیں، بس مکمل کر لیا ہے،
اس کا جشن منا لیا جاتا ہے، خاندان میں اعلان کر دیا جاتا ہے ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا، بس۔ اس کے بعد قرآن کریم کو اس نے سمجھا ہے کہ نہیں، اللہ کیا فرماتا ہے اس کو کوئی پتہ ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اس کو کوئی معلوم ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگیاں کیا ہیں، کیا اس کو کوئی علم ہے کہ نہیں، اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں۔ یقین کریں کہ بطور مسلمان یہ شرم کی بات اور افسوس کی بات، میں ہوں آپ ہوں سب برابر ہیں کہ ہمارے بچے کو اگر انگلش کی بک کا ایک اس کی کوئی پوئم ہے یا سٹوری ہے، اگر وہ اس کی ریڈنگ کر رہا ہے اور اس کو معنی نہیں آتا تو ہم پریشان ہیں۔ ہم سکول کے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کیسا سکول ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، صرف ریڈنگ کرنے سے کیا اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس فقرے کا اس جملے کا کیا معنی ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، انگلش کے ٹینس اسے نہیں آتے تو ہم پریشان، گرامر نہیں آتی پریشان ہو جاتے، اور یہ پریشانی ہماری صبح و شام دن رات کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی انگلش جو ہے امپروو ہو جائے۔ اس کو میتھ نہیں آتی ابھی تک، فلاں کلاس میں ہو گیا ابھی تک میتھ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کسی نہ کسی طرح اس کی میتھ جو ہے امپروو ہو جائے، اس کے لیے چاہے کوئی ٹیوٹر رکھنا پڑے، ٹیوشن کا بندوبست کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے، اور ہم مستقل پریشان رہتے ہیں۔ اور ہمارے روزمرہ معمولات میں باقاعدہ یہ ٹاپک ہے کہ ہمارا بچہ فلاں چیز میں کمزور ہے، اس کی کمزوری کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین سے مشورہ بھی کیا جاتا ہے، رشتہ داروں سے دوستوں سے پوچھا بھی جاتا ہے ہمارے بچے کی یہ پرابلم ہے، لیکن افسوس اس کو قرآن کا نہیں پتہ ہے، ایک لفظ کا نہیں پتہ، ایک حرف کا نہیں پتہ، ایک آیت کا بھی ترجمہ اس کو نہیں آتا ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کبھی نہیں ہوتی۔ یہ بطور مسلمان ہمارے لیے شرم اور افسوس کی بات۔ انگلش کی ریڈنگ کر کے اگر اس کو نہیں سمجھ آتی ہم پریشان ہیں، قرآن کریم کی صحیح ریڈنگ بھی نہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کا کیا مطلب، ہمیں کوئی پریشانی۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ترجیح دین ہونی چاہیے، لیکن ہم نے دنیا کو ساری ترجیح دے دی، دین کو 1% بھی نہیں دی۔ اگر آپ دیکھیں اسکول کالج یونیورسٹیز میں جانے والے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں آپ کے اس شہر میں، اور مدرسے میں جانے والے کتنے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری ترجیح کیا ہے۔ اسکول جائیں، یونیورسٹی جائیں، کالج جائیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن بھائی مسجد میں بھی تو آئیں، مدرسے میں بھی تو آئیں۔ اسکول کالج کی تعلیم کو 10-15 گھنٹے دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بھائی دین کی تعلیم کو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو دیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ وہاں آپ 15, 20, 25 سال پڑھائیں وہاں پر کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی چند سال دین کے نام پہ بھی تو بچے کو وقف کریں، دین کا علم بھی تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ دنیا کی تعلیم نہیں ہوگی تو دنیا کمزور رہ جائے گی نا، دنیا میں ناکام ہو جائے گا آپ کے خیال کے مطابق۔ حالانکہ ان پڑھ لوگ کتنے کامیاب دنیا میں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے کاروباری حضرات، امیر ترین افراد، ان کے پاس کوئی ڈگری آپ کو نہیں نظر آئے گی کہ فلاں ڈگری ہے فلاں ڈگری ہے۔ کامیابی دنیا کی تعلیم کے بغیر ہو سکتی ہے، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، ضرور کریں، لیکن کامیابی اس کے بغیر مل سکتی ہے، لیکن ہمارا 100% فوکس اس پر ہے جس کے بغیر کامیابی ہم دیکھتے بھی ہیں، ہمارے مشاہدے میں، تجربے میں ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ فلاں شخص دنیا میں کامیاب ہے، اس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں، لیکن دین کی تعلیم جس کے بغیر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ایک شخص کم از کم اس کو اپنی زندگی بسر کرنے کے حوالے سے تو دین کا علم ہونا، یہ تو فرض ہے نا اس پر۔ اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس نے روزہ کیسے رکھنا ہے، اس نے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اسلام کا نظام معاشیات کیا ہے، رہن سہن، میل جول، لباس، معاملات کیسے ہیں، یہ سارے ہمیں دین اسلام نے سکھانا۔ کاروبار بھی کرنا ہے تو کاروبار کے اصول بھی ہمارے دین کے مطابق ہوں گے، کہیں سود میں ملوث نہ ہو، کہیں دھوکے فراڈ ملاوٹ میں ملوث نہ ہو، کہیں کسی کے ساتھ
دھوکہ دہی میں ملوث نہ ہو جائے، کہیں رزق حرام نہ ہو جائے، اس بارے میں کوئی توجہ نہیں۔ اس لیے یہ جو سیزن ہے یہ مدارس میں داخلوں کا سیزن ہے، داخلے جاری ہیں، اور یہ ایسی تعلیم ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اگر پرامن اپنے معاشرے کو بنانا ہے تو آپ کو دین کی تعلیم کی طرف آنا ہوگا۔ ہم مانتے ہیں کہ آج مدارس کے پڑھے لکھوں کا دنیا میں وہ سٹیٹس نہیں ہے، لیکن آپ بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس وسائل جو ہیں، آپ اس کو دنیا کی تعلیم دلا جو رہے ہیں، اس سے پہلے بھی دلاتے رہے، اس کے بعد بھی، اور ساتھ ساتھ بھی دلاتے رہے، کوئی پابندی نہیں۔ آپ اس کو کاروبار میں ڈال دیں، آپ اس کو ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، آپ اس کو کاروباری بنا دیں، کچھ بنا دیں، لیکن دین کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اور آج بھی تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، ہمارے اسکولوں کا نظام کتنا برا ہو گیا ہے، ہو گیا کہ نہیں؟ مدارس کے نظام میں بھی بڑی خرابیاں ہوں گی جس طرح اسکولوں کے نظاموں میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو ڈاکو، مدارس سے فارغ ڈاکو نہیں ملیں گے آپ کو، شاید آپ 1000 میں سے ایک ڈاکو بھی ایسا پیش نہیں کر سکیں گے جو کسی مدرسے سے فاضل ہے، ڈگری ہولڈر ہے۔ بڑے بڑے آپ کو فراڈی ملیں گے، مدارس سے فارغ بھی کوئی فراڈی ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، لیکن تناسب دیکھیں کہ وہاں ہزاروں کے مقابلے میں شاید 1-2 آپ کو ملے۔ ماں باپ کے گستاخ، ماں باپ کو ٹھٹے مارنے والے، انسلٹ اور توہین کرنے والے، بوڑھے ہونے پر ان کو اولڈ ہومز میں بھیجنے والے، وہ آپ کو دنیا دار زیادہ ملیں گے، دین دار مدرسے سے فارغ بہت کم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بدبخت ایسا ہو، لیکن تناسب اور ریشو تو دیکھیں۔ دنیا میں بھی اگر پرامن معاشرہ آپ نے بنانا ہے، اگر خیر خواہی پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، اگر قتل و غارت سے بچنا ہے، پھر آپ کو دین کی تعلیم بھی ساتھ میں دلوانا ہو۔ دنیا کی تعلیم دلواتے رہیں، لیکن دین کا حصہ جو ہے اس کو نہ بھولے۔ یہ لازمی ہے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے۔ آج ہماری ساری توجہ دنیا کی تعلیم کی طرف، تو ابھی چونکہ داخلے شروع ہو چکے ہیں مدارس میں، آپ کے اس مسجد کے ساتھ بھی جامعہ اور ادارہ ملحق ہے، دیگر ادارے بھی ہیں ہمارے شہر میں اور شہر سے باہر بھی، جہاں آپ کے لیے ممکن ہے اپنے بچوں کو داخل کروائیں، ان کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ اور اب تو آسانی ہو گئی ہے کہ آپ نے اگر 4-5 سال 7 سال اگر بچے کو داخل کروانا ہے تو وہ بچہ ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، مدرسوں میں لازم ہو گئی ہے، پڑھایا جاتا ہے، باقاعدہ انگلش کے میتھ کے پیریڈز لگتے ہیں۔ اور یقین کریں جہاں جہاں بھی مدارس میں یہ نظام ہے دین کی تعلیم کا، اب وہاں وہاں دنیا کی تعلیم کا نظام ساتھ ساتھ رائج کر دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کئی بورڈز اور کئی یونیورسٹیز ٹاپ کرنے والے مدارس کے طالب علم جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، پڑھ دین کا علم رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ امتحانات کی تیاری بھی تھوڑا ٹائم نکال کے ان کو کروا دی جاتی ہے، تو وہ دنیا کے وہ جو بڑے بڑے کالجز اور بڑے بڑے دیگر ادارے ان میں پڑھنے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس علم میں بڑی برکت رکھی۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے آج بھی ہمارے ملک میں اس دور میں بھی ہمارے ملک میں بہت سارے اداروں میں حفظ کی سند کے الگ نمبر، امتیازی نمبر ہوتے کہ یہ حافظ قرآن ہے تو اس کے جو میرٹ بننا ہے اس کو اتنے نمبر زیادہ مل رہے، کہیں ایڈمیشن میں میرٹ بننا ہے تو حافظ کے نمبر زیادہ ہیں۔ بھئی کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی ناجائز ہے، مسئلہ ہے، کسی نے ویسے ہی بنا دیا ہے، اس لیے ان اداروں کو بھی پتہ ہے کہ جو دینی علم پڑھا ہوا شخص ہے، جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی تعلیم مشکل نہیں، دنیا کا کوئی فن اس کے لیے مشکل نہیں، نہ انگلش نہ میتھ، کچھ بھی نہیں۔
قرآن کریم کا حافظ ہے، اس قرآن کریم کی برکت اتنی ہے کہ اس کے لیے دنیا کے سارے علوم آسان ہو جاتے، کہ پھر کسی کلیے کو، کسی قاعدے کو، کسی علم اور کسی فن کو سیکھنا مشکل نہیں رہتا۔ یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور پھر دنیا میں آپ کیا دے کر چلے جائیں گے اپنی اولاد کو، اور اپنی اولاد سے کیا لے کر چلے جائیں گے۔ آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اچھی بات ہے، بننے چاہیے، ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا۔ کاروباری حضرات بھی ہمارے ہونے چاہیے، ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ صرف دنیا دے کے چلے، آپ کی تگودو صرف دنیا کے لیے تھی اور آپ نے پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کا بندوبست کیا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، جب مر جائیں گے، وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، دنیا کی نظر میں بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن آپ کے لیے ایک آنے کے نہیں، کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنے باپ کے جنازے پہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اس کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی ہوں گی، اور اگر اس نے رٹ لی ہیں تو جنازے کی دعاؤں کے الفاظ کا معنی اسے معلوم نہیں، اس کو کیا پتہ ہے میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں۔ اپنے باپ کی جدائی میں اس کے آنسو تو نکل رہے ہوں گے، لیکن اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے اس کو نہیں پتہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ وہ آپ کے لیے خلوص سے دعا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے اور انجینئر ہے، ساتھ میں حافظ بھی ہے، ساتھ میں اس کو قرآن کا بھی علم ہے، حدیث بھی، سیرت بھی اس نے پڑھی ہے، دنیا تو سنوری ہے، آخرت بھی سنورے گی، اور آپ اس کو ایک بڑی خیر دے کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی میں یہاں عرض کر دوں، ہمارے میں بھی، آپ بھی، سب اپنی اولاد کے لیے یہ سوچ، اس کے مستقبل کی، فیوچر کی پلاننگ بھی کرتے ہیں اور فکر مند بھی رہتے ہیں، کہ ہم کیا کریں، خدا نخواستہ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارے بچوں کے سر پہ ہمارا سایہ نہ رہے، ان کا کیا بنے گا، ہم سوچتے ہیں نا، فکر میں رہتے ہیں، فکر ہے نا، ان کی دنیا کی فکر ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو دین دے کے چلے جائیں گے نا، دین دے کے چلے جائیں، آپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کر جائیں گے، تو یقیناً دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، اور آپ کی آخرت اور اپنی آخرت کے لیے بھی وہ کامیاب ہوں۔ یہ آپ کی نیکی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اور یہ آپ کی برائی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی بجائے دنیا دار، دنیا پرست بنا دیں، لیکن دیندار نہ بنائیں۔ سورہ کہف کا یہ پیغام ہے۔ خضر علیہ السلام ایک دیوار کو دیکھتے ہیں کہ گر رہی ہے، اس دیوار کو موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہی بستی والے ان کو کھانا دینے سے انکار کر چکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں اس دیوار کو سیدھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، گرتی ہے تو گرے، ہمیں انہوں نے کھانا نہیں دیا ہے باوجود مانگنے کے، اور ہمیں ضرورت ہے، اور ان پر یہ لازم اور واجب بھی ہے شریعت کی روح سے بھی کہ مسافر ہے تو ان کو کھانا مہیا کریں، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کی دیوار سیدھی کریں، گر رہی ہے تو گرتی رہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے بتایا ہے یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے جن کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، اس دنیا میں باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اب بھی ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس دیوار کے نیچے بنیاد میں ان کا ایک خزانہ ہے جو ان دونوں بھائیوں کا ہے، دونوں بچوں کا ہے، والد دنیا میں نہیں ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اس کو سنبھال کے رکھے، دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے 2 نبیوں کی ڈیوٹی لگائی اور بتایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اللہ آج ان کے خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، ان کے فیوچر کو اللہ رب العزت محفوظ بنا رہا ہے، اس لیے ان کا باپ نیکی تقوی کی راہ پر تھا نا۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے
کہ آپ اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائیں، اپنے خاندان کو تا قیامت اپنی نسل کو نیکی کی راہ پہ ڈال کے جائیں، یہ اصل نیکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت آپ کے بچوں کے مستقبل کا بھی محافظ خود بنے، اسباب بھی خود پیدا فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کے بچے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بندہ جب مرتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے نا، دنیا سے چلا گیا، اب نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب ختم اس کے ساتھ ہی۔ الا من ثلاث، 3 چیزیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں، اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کا بیلنس نیکیوں والا بڑھتا رہتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے نیکیوں کا۔ ان 3 میں سے ایک او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ اس کے نیکیوں کے خزانے کو بڑھاتا ہی رہتا ہے باوجود دنیا سے چلے جانے۔ بھی نیک اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جس کو پتہ نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، جس کو پتہ نہیں قرآن اس کو پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا بھی نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں حدیث سیرت کیا ہے۔ دنیا کے اداکار، کنجر، فاحشہ عورتیں، اداکارائیں، کھلاڑی، کرکٹر، ہاکی، فٹ بال، سب کے نام آتے ہوں گے اور پرانے ریکارڈز بھی آتے ہوں گے۔ فلاں سن کا جو ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں کس نے کتنی سینچریاں کی ہیں، کتنے سکور مارے ہیں، کتنی وکٹیں لی ہوئی ہیں، سب کچھ پتہ ہے۔ لیکن نہیں پتہ صحابہ کرام کا نہیں پتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نہیں پتہ، عشرہ مبشرہ کا نہیں پتہ۔ 10 کون سے ایسے خوش نصیب ہیں صحابہ میں سے جنہیں ایک ہی موقع پر نبی نے جنت کی بشارت دی؟ عشرہ مبشرہ ان کا نہیں پتہ ہے۔ اپنی ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کا پتہ ہے، ان کے سارے کارناموں کا بھی پتہ ہے، اور آج سے پہلے جو عشرے پہلے گزر گئے ان کا بھی پتہ ہے۔ نبی کی ٹیم کے 10 جو مین کھلاڑی ہیں عشرہ مبشرہ، ان کا نہیں پتہ، جنہوں نے اسلام کی ترقی اور اس کے عروج کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا، ان کا نہیں پتہ ہے۔ ہمیں سیرت کا نہیں پتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز کیسے گزارے ہماری اولادوں کو نہیں پتہ ہے۔ ہم کیا دے کر جا رہے ہیں؟ کیا ایسی اولاد نیک ہوگی جس اولاد کو آپ نماز کی راہ پہ نہیں ڈال کے گئے، روزے کی راہ پہ نہیں ڈال کے گئے، آپ قرآن کی راہ پہ نہیں ڈال کے گئے، سیرت کی راہ پہ نہیں ڈال کے گئے، وہ آپ کے لیے دعا کرے گی؟ پھر کیا دعا کرے گی آپ کی؟ ہاں، اگر آپ نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، یقیناً انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو ہمیشہ۔ پھر ان کی اولادیں آگے، ان کی اولادیں آگے، آپ کے پاس نیکیوں کے اتنے ڈھیر ہوں گے آپ حیران ہو جائیں، یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں کبھی، مجھے پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں یہ کہاں سے آ گئی۔ اپنی اولاد کو نیکی کی راہ پہ ڈال کے گئے، دین کے راستے پہ ڈال کے گئے، انہوں نے نیک عمل کیے، پھر اپنی اولادوں کو نیک بنایا، آگے اپنی اولادوں کو، پھر آگے دنیا والوں کو جس نیکی پر آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کی اولاد کاربند ہوئی ہے، پھر اس نیکی کو آگے جس نے ان کی وجہ سے اپنایا ہے، اس کی نسل میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے سب کی نیکیاں برابر آپ کے اکاؤنٹ میں اللہ رب العزت ڈالے گا۔ یہ ہے اصل کامیابی، یہ اصل کامرانی ہے، یہ اصل کمائی ہے جو ہم آج چھوڑ چکے ہیں۔ اس لیے آج یہ جو سیزن چل رہا ہے، مدارس میں داخلوں کا چل رہا ہے، اپنے سارے بچوں کو کم از کم ایک بچہ تو ایسا ہو، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا میں کہ دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آ جائے، دین کی تعلیم بھی، دنیا کی تعلیم جاری رکھیں، کچھ سال کے لیے اس کو مدرسے بھی بھیجتے رہیں، ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم پہلے بھی دلوائیں، ساتھ بھی دلوائیں، بعد میں بھی دلوائیں۔ پھر دیکھیں ہمارے معاشرے میں مثبت تبدیلی کیسے آتی، کیسے مثبت تبدیلی آتی۔ جب آپ کے بچے ڈاکٹر بھی پڑھے لکھے، دنیا کے بھی پڑھے لکھے، دین بھی پڑھا ہوا ہے، انجینئر بھی، دنیا بھی پڑھی ہوئی ہے، دین بھی پڑھا ہوا ہے، کاروباری، دنیا بھی پڑھی ہوئی ہے، دین بھی پڑھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ جو تفریق ہے ہمارے مابین، ایک خلیج حائل ہے علماء اور دنیا داروں کے درمیان، یہ ختم ہو جائے گا۔
اور دوسرا جو فریضہ ہے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور تیسرا ہمارا معاشرہ انشاءاللہ پرامن ہو جائے گا۔ ہر شخص خود پڑھے گا، دین کو سمجھے گا، اس کو پتہ ہوگا میرے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کیا احکامات ہیں، تو انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج ملیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب